بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 102۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 56، اصول فقہ کی تعریف لقبی حصہ 100۔ مقدمہ توضیح چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریف ذکر کی گئی ہے۔ پہلے ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ تعریف ذکر کی تھی، پھر اب اصول فقہ کی تعریف لقبی ذکر کر رہے ہیں۔ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق۔ اس تعریف میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کا بہترین تعارف کیا ہے، اور اصول فقہ کے جو قوانین ہیں اور قواعد ہیں اس کا بہترین تعارف کیا ہے، اور اس سے کس طریقے سے احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ بیان کیا۔ پچھلے 2 سبقوں میں اس کی تفصیلات گزر چکی، آج کا سبق بھی اس سے متعلق ہے۔ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ونانی بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه، أي إذا استدللت على حكم مسائل الفقه بالشكل الأول فكبرى الشكل الأول هي تلك القضايا الكلية، كقولنا هذا الحكم ثابت لأنه حكم يدل على ثبوته القياس، وكل حكم يدل على ثبوته القياس فهو ثابت. وإذا استدللت على مسائل الفقه بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم فالملازمات الكلية هي تلك القضايا، كقولنا هذا الحكم ثابت لأنه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا، لكن القياس دل على ثبوت هذا الحكم فيكون ثابتا۔ فرماتے ہیں کہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ قواعد سے مراد قضایا کلیہ ہے، تو جو اصول فقہ کی قضایا کلیہ ہے وہ دلیل کے 2 مقدموں میں سے ایک مقدمہ ہوتا ہے فقہ کے مسائل پر۔ آپ نے اگر منطق پڑھا ہو تو آج کا جو سبق ہے ہمارا پورا علم منطق کے قوانین سے متعلق ہے، اور علم منطق کے جو قوانین ہیں اس کے طریقے استدلال سے کو اصول فقہ کے قوانین اس کے ضمن میں بیان کر دیے ہیں۔ فرماتے کہ اگر آپ فقہ کے مسائل کے حکم پر استدلال کریں شکل اول کے ذریعے سے، تو شکل اول کا جو کبرا ہوگا وہ بعینہ یہی اصول فقہ ہوں گے، یہ قضایا کلیہ ہوں گے۔ جیسے مثلا یہ ایک مثال دیتے ہیں ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، لأنہ حکم یدل علی ثبوت القیاس، کیونکہ یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرتا ہے، اور ہر وہ حکم کہ جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے وہ ثابت ہوگا۔ تو یہ جو ہے لأنہ حکم یدل علی ثبوت القیاس، یہ اصول فقہ ہے۔ وإذا استدللت، اب آپ نے علم منطق میں پڑھا ہوگا ایک قیاس اقترانی ہوتا ہے، قیاس استثنائی، تو یہ اوپر قیاس اقترانی ذکر کیا، اور اگر آپ اس کو قیاس اقترانی کے استثنائی کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے۔ اور اگر آپ استدلال کریں مسائل فقہ پر ملازمات کلیہ کے ساتھ، ملزوم کے وجود کے ساتھ، تو ملازمات کلیہ بینی ہی یہی قضایا ہوں گے۔ جیسے مثلا ہم یہ کہیں گے ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، لأنہ کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا، یہ حکم اس لیے ثابت ہے کیونکہ جب بھی قیاس اس حکم کے ثبوت پر دلالت کرے تو یہ حکم ثابت ہو جائے گا، لیکن قیاس اس حکم کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے لہذا یہ ثابت ہوگا۔ بینی ہی یعنی دونوں طریقے استدلال ایک جیسے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے کو قیاس اقترانی کہتے ہیں، دوسرے کو استثنائی، کیونکہ اس میں استثنائی کے طریقے پر ہوتا ہے حرف لیکن اس میں ذکر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے اس کو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں، اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے تو اس جگہ میں کمال کیا ہے، یعنی اس جگہ میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے علم منطق کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور بہترین انداز سے مصنف کی بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں قوله ونعني بالقضايا الكلية اعلم ان المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية، ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا، ومن حيث إفادته الحكم إخبارا، ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة، ومن حيث إنه يطلب بالدليل مطلوبا، ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة، فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات، والمحكوم عليه في القضية يسمى موضوعا، والمحكوم به محمولا،
وموضوع المطلوب يسمى أصغر ومحموله أكبر. چونکہ یہ درجہ سادس ہے اور درجہ سادسہ تک علم منطق کی تمام کتابیں طالب علم نے پڑھی ہوتی ہے، اس لیے یہ اصطلاحات ان کے لیے آسان ہیں. لیکن چونکہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں آگے مباحث کے لیے خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور تمہید کے طور پر انہوں نے ذکر کیے ہیں. جان لیجئے کہ مرکب تام جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ حکم پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو قضیہ کہتے ہیں. یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس عبارت میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے مرکب تام، لیکن اس کو مختلف اعتباروں کی وجہ سے مختلف نام دیے جاتے ہیں. چیز ایک ہے لیکن مختلف اعتبار کی وجہ سے مختلف نام دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے کہ یہ حکم پر مشتمل ہوتا ہے اس کو قضیہ کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتے ہیں اس کو خبر کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ حکم کے افادت کا فائدہ دیتے ہیں تو اس کو اخبار کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ یہ دلیل کا جز ہوتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ یہ دلیل کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہے اس کو مطلوب کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ یہ دلیل سے حاصل ہوتی ہے اس کو نتیجہ کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ یہ علم میں واقع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو مسئلہ کہتے ہیں. فالذات واحدۃ، ذات اس کی ایک ہے لیکن مختلف تعبیرات مختلف اعتبارات کی وجہ سے ہے. اور محکوم علیہ قضیہ میں اس کو موضوع کہتے ہیں اور محکوم بھی کو محمول کہتے ہیں، اور مطلوب کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں اور اس کے محمول کو اکبر کہتے ہیں. تو بہرحال یہ تمہید ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے. اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں والدلیل يتألف لا محالة من مقدمتين تشتمل إحداهما على الأصغر وتسمى الصغرى والأخرى على الأكبر وتسمى الكبرى، وكلتاهما مشتمل على أمر متكرر فيهما يسمى الأوسط، والأوسط إما محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ويسمى الدليل بهذا الاعتبار الشكل الأول، أو بالعكس ويسمى الشكل الرابع، أو محمول فيهما ويسمى الشكل الثاني، أو موضوع فيهما ويسمى الشكل الثالث. مثلا إذا قلنا الحج واجب لأنه مأمور الشارع وكل ما هو مأمور الشارع فهو واجب، فالحج الأصغر والواجب الأكبر والمأمور الأوسط، وقولنا الحج مأمور الشارع هي الصغرى، وقولنا وكل ما هو مأمور الشارع فهو واجب هي الكبرى، والدليل المذكور من الشكل الأول. فرماتے ہیں کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے لا محالہ دو مقدمتین سے، جن میں سے ایک اصغر پر مشتمل ہوتا ہے اس کو صغرا کہتے ہیں، اور دوسرا اکبر پر مشتمل ہوتا ہے اس کو کبرا کہتے ہیں. اور یہ دونوں ایک ایسے امر پر مشتمل ہوتے ہیں جو بار بار اس میں آتا ہے، اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اور حد اوسط یا تو صغرا میں محمول ہوگا کبرا میں موضوع ہوگا، تو اس دلیل کو اس اعتبار سے شکل اول کہتے ہیں، اور یا اس کے برعکس ہوگا اس کو شکل رابع کہتے ہیں، اور یا دونوں میں محمول ہوگا اور اس کو شکل ثانی کہتے ہیں، یا دونوں میں موضوع اور اس کو شکل ثالث کہتے ہیں. مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. مثلا ہم کہیں کہ حج واجب ہے کیونکہ یہ شارع کا امر ہے، اور جو بھی شارع کا امر ہو وہ واجب ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارے پاس دو مقدمتیں یہ ایک دلیل ہے، تو اس میں ہم دیکھیں حج جو ہے یہ اصغر ہے اور واجب جو ہے وہ اکبر ہے، اور معمور یہ بار بار آیا لأنہ معمور الشارع وکل ما هو معمور الشارع فهو واجب، یہ بار بار آیا ہے تو یہ حد اوسط ہے. اور ہمارے قول الحج معمور الشارع یہ صغرا ہے، اور ہمارا قول وکل ما هو معمور الشارع فهو واجب یہ کبرا ہے. اور یہ جو دلیل ذکر کی ہے یہ شکل اول ہے. تو بہرحال یعنی دلیل کو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اہل منطق والے وہ اشکال بناتے ہیں، اس کی شکلیں بناتے ہیں جس کے ذریعے سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. اور اس میں جو شکل اول ہوتا ہے اس کو شکل اول اس کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے نتیجہ نکالنا آسان ہوتا ہے، اور عموماً اس کے ذریعے سے جب نتیجہ نکالتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوتا. باقی جو اشکال ہیں ان میں سے نتیجہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور یا ان میں سے کبھی کبھی نتیجہ غلط بھی نکلتا ہے، اس لیے اس کو پہلے والے کو شکل اول کہتے ہیں. تو شکل اول ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے. یہاں یہ پہلے عبارت میں ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے من حیث کے بعد رفع پڑھا، من حیث اشتمالہ علی الحکم قضیۃ ومن حیث احتمالہ الصدق والکذب خبرا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حیث کے بعد رفع آئے گا. عام طور پر ہم نے پڑھا ہے کہ حیث حرف جر ہے، اس کے بعد پھر ہم جر پڑھتے ہیں من حیث اشتمالہ. ہمارے بلاد کی طرف اکثر اس کو ہم جر پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے حیث حرف جر ہے، لیکن حیث کے بارے میں یہ منقول ہے کہ یہ حیث جملے پر داخل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے جو اعراب ہوں گے وہ
حکائی طور پر ہوں گے اور اس کے بعد پورا جملہ ہوگا اس کو مبتدا خبر بنائیں گے اور پھر یہ حیث کے لیے مجرور بنے گا، لہٰذا مفرد پر اس کے اعراب ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں فالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه القضايا الكلية التي تقع كبرى لصغرى سهلة الحصول عند الاستدلال على مسائل الفقه بالشكل الأول كما في المثال المذكور، وضم القواعد الكلية إلى الصغرى سهلة الحصول ليخرج المطلوب الفقهي من القوة إلى الفعل هو معنى التوصل بها إلى الفقه، لكن تحصيل القاعدة الكلية يتوقف على البحث عن أحوال الأدلة والأحكام وبيان شرائطهما وقيودهما المعتبرة في كلية القاعدة، فالمباحث المتعلقة بذلك هي مطالب أصول الفقه وتندرج كلها تحت العلم بالقاعدة على ما شرحه المصنف بما لا مزيد عليه۔ بس وہ قواعد جس کے ذریعے سے فقہ کی طرف ہم پہنچتے ہیں وہ قضایا کلیہ ہے جو کبرا بنتے ہیں اس صغرا کے لیے جس کا حصول سہل ہے، مسائل فقہ پر استدلال کے وقت یہ کبرا بنتے ہیں شکل اول کے ذریعے سے، جیسے کہ مثال مذکور میں ہم نے بیان کر دیا۔ پھر قواعد کلیہ کو صغرا سہلۃ الحصول کی طرف ملانا تاکہ مطلوب فقہی حاصل ہو جائے بالقوہ سے بالفعل کی طرف، اسی کو کہتے ہیں توصل بہا الی الفقہ، اس کا مطلب یہی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس قاعدے کلیے کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، تو قاعدے کلیے کے ذریعے سے علم حاصل کرنا یہ موقوف ہے ان ادلہ کے احوال پر اور ان کے احکام کے احوال پر اور ان کے شرائط کے بیان پر، ان کے قیود کے بیان پر جو معتبر ہے اس قاعدے کی کلیہ بننے میں۔ بس وہ مباحث جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ اصول فقہ کے مطالب ہوں گے اور یہ سب کے سب اس قاعدے کے علم کے تحت درج ہوں گے اور اس تشریح کے مطابق جو مصنف نے کی ہے اور اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خود بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے اس مقام کی خوب تفسیر بیان کی ہے، لیکن مصنف کو بھی ہم دیکھ لیں تو اس مقام کی خوب تفسیر بیان کی، اور یہ صرف اس پر مکمل نہیں ہوا، آگے جا کے بھی انشاءاللہ مزید عبارت میں تشریح آ جائے گی۔ تو یہ آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بیان کیا کہ جو اصول فقہ کے قواعد ہیں یہ کبرا بنتے ہیں۔ ہم جب منطق کے ذریعے سے قیاس اخترانی نکالتے ہیں یا قیاس استثنائی نکالتے ہیں تو یہ کبرا بنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں، ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ حکم، یہ چیز واجب ہے، نماز واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ جو دوسری چیز ہم ذکر کرتے ہیں یہی اصول فقہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس سے چیز فرض ہو جاتی ہے، تو لہٰذا نماز فرض ہے۔ تو یہ جو دوسرے مرحلے میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے پورے چیز کو سمجھایا ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ دو مقدمے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک صغرا کہتے ہیں، دوسرے کو کبرا کہتے ہیں، اور صغرا کو اس وجہ سے صغرا کہتے ہیں کہ وہ اصغر پر مشتمل ہوتا ہے، اور کبرا وہ اکبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک حد اوسط ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور اس حد اوسط کو گرانے کے بعد وہ ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ پھر اشکال اربعہ کو بیان کیا کہ یہ اشکال اربعہ کیسے بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ اوسط یا تو صغرا میں محمول ہوگا، کبرا میں موضوع ہوگا تو یہ شکل اول ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو یہ شکل رابع ہے، اور اگر دونوں میں محمول ہے تو یہ شکل ثانی ہے، اور اگر دونوں میں موضوع ہو تو یہ شکل ثالث ہے۔ پھر ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ حج فرض ہے کیونکہ یہ شارع کا حکم ہے، اور جو بھی شارع کا حکم ہوتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس میں حج جو ہے یہ اصغر ہے، اور یہ الحج واجب صغرا ہے، اور لأنہ مامور الشارع یہ جو ہے اکبر ہے، کل ما ہوا معمول الشارع یہ کبرا ہے، اور اس میں جو کل ما ہوا معمول الشارع یہ جو ہے حد اوسط ہے، اور یہ جو واجب ہے یہ اکبر ہے، اور یہ شکل اول کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا ہے۔
پھر آگے فرماتے کہ یہ جو قواعد ہے یہ وہی قضائے کلیہ ہے جو کبرا بنتے ہیں اور صغرا سہلۃ الحصول کے لیے، اور جب قواعد کلیہ صغرا سہلۃ الحصول کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہمارا جو مطلوب ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن آخر میں علامہ طرطزئی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے جو اوپر قاعدہ بیان کیا کہ مطلب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے احکام ثابت ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ شرائط بھی ہے، قیودات بھی ہے۔ جتنے بھی قاعدے کلیہ ہے اس میں سے کچھ استثناءات ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، کچھ قیود ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ہم تو نکالنا چاہتے ہیں اور لیکن ہمیں نتیجہ یہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان شرائط سے آپ باخبر نہیں ہیں۔ تو اصول فقہ میں یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہے کہ جو قاعدہ کلیہ ہے وہ بھی بیان ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ان کے احوال ہے، قیودات ہے، شرائط ہے، وہ بھی بیان ہوتے ہیں، اور یہی اصول فقہ ہے۔